پاک معاملات سنت سے دور ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے پھر؟ جب سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بات اہم ترین یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں, ان دونوں کو کیسے سمجھا جائے. یہ ہے اصل سوال کہ بھائی میں آپ سب مانتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اتاری, میں آپ ہم سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو قرآن کی آیات کی تفسیر کرتی ہیں, لیکن ان دونوں کو, یہ دو ہمارے مصدر ہیں دین کے, مرجع ہے, مراجع ہیں. ہم کو دین قرآن سے ملے گا, ہم کو دین حدیث سے ملے گا. لیکن بڑا اہم ترین سوال ہے جس کا صحیح جواب تلاش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ سوال ہے کیسے میں آپ قرآن و حدیث کو سمجھیں. ہم قرآن کی آیتوں سے کیسے دلیل لیں, آیت کی تفسیر کیسے لیں, حدیثوں کو کیسے سمجھیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب قرآن میں موجود ہے اور جس کا جواب حدیثوں میں موجود ہے. اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ قرآن و حدیث پر عمل کرو جیسے سمجھ میں آتا ہے. جاؤ میں نے کتاب اتار دی ہے, میں نے نبی کو بھیج دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب تم کو حدیث کا مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لے لو, آیت سے جو مطلب نکال سکتے ہو نکال لو. کیا اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے آزاد؟ نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے جو آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ. وہی ہے اصل مقصد. ورنہ جن لوگوں نے اس اللہ تعالیٰ کا وہ جواب, یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حل بتایا ہے, جو راستہ بتایا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کا, قرآن اور حدیث کا فہم لینے کا, ان راستوں کو جن لوگوں نے پکڑا جب سے اسلام دنیا میں آیا, صحابہ ہیں پہلے, ٹھیک ہے, تابعین, تبع تابعین, تو آج تک بھی اور قیامت تک ہوں, جس جماعت نے, جن لوگوں نے, جن افراد نے قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے حکم دیا قرآن میں اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے کہا, تو وہ لوگ کامیاب رہے. اپنے عقیدوں کو بھی انہوں نے محفوظ کر لیا بگاڑ سے, اپنے منہج کو بھی بچا لیا اور کامیاب ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے خوش کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن جن لوگوں نے, جن افراد نے, جس جماعت نے, جس فرقے نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا, وہ راستہ چھوڑا, ترک کیا, کوئی اور راستہ اپنا لیا, وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اس کی میں مثال آپ کو دوں. کیسے راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ, کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ کہ آدمی نے یہ سمجھا کہ میں قرآن و حدیث کو دماغ سے سمجھ سکتا ہوں. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے میزان ترازو دماغ کو بنایا. جو بات میرے دماغ میں قرآن کی آئے گی میں اس کو لے لوں گا, آیت کا مطلب مجھے میرے دماغ میں جو سمجھ میں آئے گا میں اس کو لوں گا, میرے دماغ نے جس کو قبول کیا میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. اس آیت کی یہ تفسیر. حدیث پڑھوں گا میں, حدیث کی جو بات میرے دماغ میں سمجھ میں آتی ہے میں وہی مطلب اس کا لے رہا ہوں. تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے. کسی نے کیا کیا, ایسے نہیں کیا, کسی نے ایک شخص کو متعین کر لیا, کہا کہ میں ایسے کروں گا, اپنے اسلام کو, اپنے مذہب کو, یعنی قرآن و حدیث کو, اسلام بولے قرآن و حدیث بولے بات ایک ہی ہے, قرآن و حدیث کو, اسلام کو میں اس شخص سے سمجھوں گا, یہ میرے امام ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ جیسے آیتوں کا مطلب مجھے دیں گے میں ویسے لوں گا, یہ حدیثوں کا مفہوم جیسے مجھ کو بتائیں گے میں ویسے لوں گا. وہ بھی گمراہ ہو گئے, وہ بھی گمراہ ہو گئے, کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا حل نہیں ہے. قرآن و حدیث آگے آ رہی بات دلیلوں کی روشنی میں کہ کیسے ہم سمجھے قرآن و حدیث کو. تو ان لوگوں نے امام کو متعین کر لیا, یا کسی عالم کو, علامہ کو, شخص کو, کسی بزرگ کو متعین کر لیا, ہم اس سے دین کو سمجھیں گے, وہ جیسے ہم کو سمجھائے گا, آیت کا جو مطلب ہم کو دے گا وہ ہم لیں گے, حدیث کا جو مفہوم وہ دے گا ہم وہ مفہوم لیں گے. تو یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے. کسی نے کیا کیا, جو آج بھی ہمارے پاس ہے, میجورٹی کو سامنے رکھا. وہ کام کرتے ہیں, دنیا میں مسلمان بہت سارے ہیں, ہم یہ دیکھیں گے کہ آیتوں کو اکثر مسلمان کیسے سمجھ رہے ہیں, حدیثوں کو اکثر مسلمان کیسے سمجھ رہے ہیں, ہم بھی ویسے سمجھیں گے. مطلب میجورٹی کو فالو کریں گے, اکثریت کو فالو کریں گے. یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کو فالو کریں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اکثریت دلیل نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیسے ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں. یہ لوگ گمراہ ہو گئے, جس کی مثالیں آگے بھی آ رہی ہیں تفصیل سے, مثالوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے,
اس سوال کا، اس اہم سوال کا کہ قرآن و حدیث کو، جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، آپ اسلام بولیں یا قرآن و حدیث بولیں، اسلام کو کیسے سمجھیں، قرآن کا مطلب کیسے لیں، حدیث کا مطلب کیسے لیں، اس کا جواب قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ بقرہ کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ توجہ ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، توجہ نہیں ہوگی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمجھانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے مکمل موضوع کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا موضوع سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، پہلی آیت سورہ بقرہ کی، غور کیجیے آیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ آج ہم بڑھ گئے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل نہیں ہے ہمارا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم نے نہیں تھاما، فرقوں میں بڑھ گئے، جماعتوں میں بڑھ گئے۔ اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، کتاب ایک، دین ایک، عقیدہ ایک، منہج ایک، لیکن ہم ایک نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کا بھی جواب اسی میں ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو الگ الگ طریقوں سے سمجھنا شروع کر لیا، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ایک تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ ایک تھے، عقیدہ ایک تھا، منہج ایک تھا، کوئی جماعتیں نہیں، کوئی فرقے نہیں تھے۔ فرقے کیوں بنے؟ اس میں جواب ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو ویسے نہیں سمجھا جیسے اللہ نے حکم دیا۔ کیا ہے اللہ کا حکم؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لاتے ہو تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر وہ لوگ تمہارے جیسے ایمان نہیں لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر کر چلے جائیں گے، تمہارے مثل ایمان نہیں لائیں گے، کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے اور دو انجام بیان کیے ہیں۔ آیت کے شروع میں ایک راستہ اور اس کا انجام، دوسرے آیت کے دوسرے حصے میں دوسرا راستہ اور انجام اس کا۔ بہت پوائنٹ کیا، دو راستے اور دو انجام۔ راستے کس چیز کے؟ دین کو سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے راستے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے، ویسے دین کو سمجھیں گے، ویسے اسلام کو سمجھیں گے جیسے تم نے سمجھا ہے۔ یہ تم کون ہے؟ یہ آیت اتری نا، کب اتری؟ کس کے زمانے میں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اجمعین کے زمانے میں اتری۔ اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، مثل جیسے، لائک یو، جیسے اے صحابہ تم نے ایمان لائے ہو، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ ایک راستہ، ایک منہج، ایک فہم، صحابہ کا فہم، جس کو فہم السلف کہتے ہیں۔ سلف سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف کا مطلب صحابہ اور تابعین۔ اگر ہم نے دین کو ویسے سمجھا جیسے صحابہ کی جماعت نے سمجھا، قرآن کی تفسیر ویسے لی جیسے صحابہ نے لی، حدیثوں کا مطلب ویسے لیا جیسے صحابہ نے لیا، تو ہم ہدایت پر ہوں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ ہدایت جس کو مانگتا ہے ہر مسلمان روزانہ نماز میں، روزانہ ہر رکعت میں، جماعت کے ساتھ ہو یا پیچھے پڑھے۔ صحیح قول یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے بھی وہی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ تنہائی میں بھی پڑھنا ہے، اکیلی نماز بھی ہو۔ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا اللہ۔ سیدھے راستے کے لیے یہ منہج اپنانا ضروری ہے، صحابہ کا فہم لینا ضروری ہے، صحابہ کے جیسے دین کو، اسلام کو، کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہدایت ہو۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ویسے ہوگا جیسے تمہارا ہے صحابہ ایمان ہے تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر راستہ چھوڑا تمہارا صحابہ کا، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ کر چلے گئے، راستہ چھوڑا، صحابہ کا فہم چھوڑا، صحابہ کا عقیدہ چھوڑا، قرآن کی تفسیر ویسے نہیں لی جیسے صحابہ نے لی، حدیثوں کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ نے سمجھا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پھر جماعتوں میں، ٹولیوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ کیا ہے انجام؟ آج دیکھیے دوسرا راستہ کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے یا تو دماغ سے سمجھے یا تو میجورٹی سے سمجھے یا تو کسی ایک شخص کو متعین کر کے دین کو سمجھے کتاب و سنت کو, تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتا رہا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اس کا انجام یہ ہوگا صحابہ کے عقیدے کو چھوڑنے کا, کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھیں گے, اس کا انجام یہ ہوگا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. ٹولیوں میں, جماعتوں میں, فرقوں میں بٹ جائیں گے. اسلام ایک ہے, کتنی آج جماعتیں, یہ بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان. یہ بھی کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو ماننے والا, میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا, وہ بھی کہتا ہے اس کا عقیدہ الگ ہے, اس کا عقیدہ الگ ہے. یہ کہتا ہے اللہ عرش پر ہے, وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے, وہ کہتا ہے نہیں اللہ صرف پاک جگہ پر رہتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اللہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے. کیا ہے ایک اللہ کے بارے میں اتنے عقیدے؟ منہج صحابہ کا چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے الگ الگ, کوئی کہتا ہے حیاتی ہے, کوئی کہتا ہے حیات ہے, کوئی کہتا ہے نہیں وفات پا چکے ہیں قبر میں زندہ ہے, کوئی کہتا ہے قبر میں زندہ ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہر جگہ زندہ ہے, جہاں چاہیں آتے رہتے ہیں, جہاں چاہیں حاضر ہوتے رہتے ہیں, آپ صرف درود پڑھ لیے آ جائیں گے. کوئی کہتا ہے وہ مشکل کشا ہیں, وہ فلاں فلاں جگہ آتے ہیں پریشانیاں دور کر دے, بس تم دل سے یاد کرو. کیا ہے یہ عقیدے؟ پھر نماز کو لے لیے, طہارت لے لیجیے, زکوٰۃ, عمرہ, شادی بیاہ, معاملات, لین دین, ایوری تھنگ اسلام کی. لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا, الگ الگ عقیدے. یہ کہتا ہے یہ حلال ہے, یہ کہتا ہے یہ حرام ہے, یہ کہتا ہے جائز ہے, یہ کہتا ہے نہیں جائز ہے. سود, ہاں آپ انڈیا میں رہتے ہو, دارالکفر میں ہو, لہٰذا آپ کے لیے حلال ہے. کوئی کہتا نہیں حرام ہے, کوئی کہتا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے. نبی علیہ السلام کی پیدائش پر کوئی کہتا میلاد منانا چاہیے, خوشی کا موقع ہے, پیارے وسلم دنیا میں نور لے کر آئے, کوئی میلاد منا رہا ہے, کوئی انکار کر رہا ہے. کتنی جماعتیں, کتنے فرقے, یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے؟ نہیں, یہ مت سمجھیں آپ پوائنٹ, پھنس جائیں گے. ورنہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا قرآن کو, آگے مثالیں بھی آ رہی. قرآن اور حدیث کو ماننے والے قوم ہیں یہ سب مسلمان. وہ جو شرک اکبر کرتا ہے, جو مزار پر جا کر پیشانی کو پٹکتا ہے, سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کا, لا حول ولا قوت, وہ کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں, روتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, داڑھی بھیگ جاتی ہے اس کی, لیکن وہ مزار پر سجدہ کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر کا طواف کرتا ہے چھپ چھپ کر اندر, ہم نے دیکھا جامعہ اسلامیہ پڑھنے کے دوران. یہ کیا کتاب و سنت کو نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ گڑبڑ کہاں ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم سمجھنے میں ہے, پرابلم طریقے میں ہے, پرابلم منہج میں ہے. قرآن و حدیث کو بے شک تو مانتا ہے, لیکن قرآن و حدیث کو کیسے تو سمجھتا ہے میرے بھائی؟ صحابہ کے جیسے سمجھتا ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم صحابہ کا منہج چھوڑو گے, ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے, جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی تمہاری. فی شقاق, شقاق کہتے ہیں اختلاف, الگ الگ ٹولیاں جماعت. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کے لیے کافی ہے, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت میں جواب ہے. پہلی دلیل, 3 آیتیں دلیل میں پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ پہلی آیت